دلیل نقلی کو سمجھ لیا آپ نے۔ اس کی 7 قسمیں آئے گی قرآن میں۔ نمبر 1 دلیل نقلی از کتب سابقہ، وآتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل۔ دعوی توحید پیش کر کے دلیل پیش کر رہے ہیں حضرت موسیٰ سے۔ کس سے؟ حضرت موسیٰ۔ یہ حضرت موسیٰ کی کتاب سے پیش کر رہے ہیں۔ کس سے پیش کر رہے ہیں دلیل نقل؟ کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت موسیٰ کو ہم نے تورات عطا کی، اور اس تورات میں بھی یہی توحید کا مضمون تھا، تو نقل پیش کی گئی حضرت موسیٰ کی کتاب سے۔ تو یہ پہلی دلیل نقلی ہے پچھلی کتابوں سے۔ نمبر دو دلیل نقلی از انبیاء سابقین، صفحہ نمبر 324، 17واں پارہ، سورۃ الانبیاء، آیت نمبر 25 ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول، الا نوحی الیہ، مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی کرتے تھے، انہ لا الہ الا انا، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، فاعبدون، تو میری ہی عبادت کرو۔ یعنی میں جو توحید کو لے کر آیا ہوں، اس توحید کو لانے میں میں اکیلا نہیں ہوں۔ پچھلے انبیاء کی نقل پیش کر دی نا، کہ وہ سارے انبیاء بھی یہی سب باتیں کرتے تھے۔ تو دلیل نقلی از انبیاء سابقین اجمالا، اس میں تمام انبیاء کا ذکر ہے، اور ایک ہی آیت میں سارے انبیاء کے مشن کو بیان کر دیا کہ سارے انبیاء توحید کا مشن لے کر آتے تھے۔ نمبر تین دلیل نقلی از انبیاء سابقین تفصیلاً، سورہ مریم کھولیے، صفحہ نمبر 308، 16واں پارہ۔ قرآن کریم میں بے شمار مقامات میں پچھلے انبیاء کی تفصیل سے دلیل پیش کی جائے گی، یعنی ایک ایک نبی کا الگ الگ جب واقعہ شروع ہو اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی از انبیاء سابقین تفصیلاً۔ حضرت موسیٰ کا واقعہ ہو، حضرت ابراہیم کا ہو، حضرت صالح کا ہو، ہر نبی کا الگ الگ جب ذکر ہو جائے اسے کہتے ہیں دلیل نقلی از انبیاء سابقین تفصیلاً، اور سارے انبیاء کا اکٹھا ایک آیت میں ہو تو اجمالاً۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر ہے 41 سورہ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور تذکرہ کیجئے کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب یہ حضرت ابراہیم سے دلیل دے رہے توحید پر کہ میں جو توحید کی دعوت لے کر آیا اس میں تنہا نہیں ہوں، ابراہیم علیہ السلام بھی یہی بات کرتے تھے۔ آگے پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے جو گفتگو کی اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے فرمایا لم تعبد، اے میرے پیارے ابا جان کیوں تم عبادت کرتے ہو ماں ان معبودان کی، لا یسمعوا، جو سن نہیں سکتے، ولا یبصروا، جو دیکھ نہیں سکتے، ولا یغنی عنک شیئا، جو آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے۔ تو یہ تفصیل سے پورے صفحے میں کس کی دلیل ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے توحید پر دلائل۔ تو کسی بھی نبی کا الگ الگ تنہا ذکر ہو جائے تو اسے کہیں گے دلیل نقلی از انبیاء سابقین تفصیلاً۔ بھئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب لکھیے آگے، نمبر 4 دلیل نقلی از علماء اہل کتاب، دلیل نقلی از علماء اہل کتاب، پہلے پارے کی صفحہ نمبر 19، آیت نمبر 121۔ یہ ہے دلیل علماء اہل کتاب سے کہ میں جو توحید کا پیغام لے کر آیا یہ تو اہل کتاب کے علماء بھی تسلیم کرتے ہیں،
الذین آتیناہم الکتاب، وہ اہل کتاب کہ جن کو تورات کا علم دیا گیا، یتلونہ، وہ اس قرآن کو پڑھتے ہیں، حق تلاوتہ، ایسے جیسے کہ قرآن کو پڑھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام تھے، حضرت کعب احبار تھے، حضرت نجاشی تھے، یہ اہل کتاب کے مستقل علماء تھے۔ کیا تھے؟ انہوں نے اہل کتاب ہونے کی وجہ سے اس کتاب پر مستقلاً ایمان لایا اور ہمارے پیغمبر کی کتاب پر بھی مستقلاً ایمان قبول کیا۔ تو یہ کس سے دلیل پیش کی گئی؟ علماء اہل کتاب سے، کہ میں جو توحید کا دعویٰ لایا اس کو کون قبول کرتے ہیں؟ اہل کتاب کے علماء بھی قبول کرتے ہیں، وہ بھی یہی بات کرتے ہیں۔ دلیل نقلی از علماء اہل کتاب۔ نمبر 5 لکھیے، دلیل نقلی از جنات۔ نمبر 5 لکھیے، دلیل نقلی از جنات۔ پارہ نمبر 29، سورہ جن، صفحہ نمبر ہے 573 سورۃ الجن کی پہلی آیت۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، 573 کھول لیا۔ یہ دلیل نقلی کیا ہے؟ از جنات۔ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ، آپ فرما دیجئے کہ میری جانب وحی کی گئی، انہ استمع نفر من الجن، کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن کریم کو سنا، فقالوا، تو انہوں نے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد، کہ ہم نے تو عجیب و غریب مضمون سن لیا جو رہنمائی کرتا ہے ہدایت کے راستے کی، فآمنا بہ، تو ہم ایمان لے آئے۔ تو میں جو دعویٰ توحید لایا ہوں اس کی نقل پیش کی کس سے؟ جنات نے، کہ اس کو جب جنات نے سنا نا تو اس کو قبول کر لیا۔ تو یہ بات کوئی نئی نہیں ہے، اس کو تو جنات بھی قبول کرتے ہیں۔ دلیل نقلی از جنات۔ کتنے ہو گئے جی؟ 5۔ کتنے ہو گئے جی؟ 5۔ نمبر 6 لکھیے، دلیل نقلی از ملائکہ۔ آیت کھولیے، تیسرا پارہ، تیسرے پارہ، سورہ آل عمران، سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ شہید اللہ، اللہ نے گواہی دی، انہ لا الہ الا ہوا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، والملائکۃ، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ نقل پیش کر دی کس سے؟ فرشتوں سے، کہ اللہ کی توحید کی گواہی فرشتے بھی پیش کرتے ہیں، اور اولو العلم، اور اہل علم بھی پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ دلیل نقلی از ملائکہ، فرشتوں سے دلیل پیش کی گئی۔ نمبر 7 لکھیے، دلیل نقلی از طیور، پرندوں سے۔ نمبر 7 لکھیے، دلیل نقلی از طیور، پرندوں سے۔ دلیل نقلی از طیور، سورہ نمل 19واں پارہ، 19واں پارہ، سورہ نمل، آیت نمبر ہے 25۔ سورہ نمل بالکل آخری کا پاؤ پارہ ہے 19 کا، صفحہ نمبر ہے 378۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی تو دیکھا ہدہد پرندہ موجود نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ جب آئے گا تو میں سزا دوں گا۔ تو ہدہد ہاپتا کاپتا آ گیا، ایک پرندہ ہے جو لکڑی کاٹتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام سے اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسی قوم دیکھی ہے یمن کے علاقے میں سبا کی، کہ جو اللہ کی عبادت کی بجائے سورج کی عبادت کرتے۔
اب یہ دلیل توحید پر پیش کر رہے ہیں نقل کے طور پر، کس سے؟ ہدہد پرندے سے۔ فرمایا کہ وہ پرستش کرتے ہیں سورج کی، اور آیت نمبر 25 میں ہے اللہ یسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات، کیوں نہیں یہ سجدہ کرتے اس اللہ کو جو پوشیدہ چیز کو نکال دیتا ہے آسمانوں سے، زمین سے، وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ، اور جانتا ہے اس چیز کو جس کو تم چھپاتے ہو، وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جانتا ہے اس چیز کو جس کو تم ظاہر کرتے ہو۔ تو ہدہد نے توحید کی دعوت دی، توحید کے لیے ترغیب دی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو آگاہ کیا کہ ایک قوم ہے جو سورج کی پرستش کر رہی ہے۔ یہ کس سے دلیل ہوئی؟ دلیل نقلی از طیور، پرندے سے دلیل ہوئی۔ تو یہ 7 دلائل آئیں گے قرآن میں، کس سے؟ نقلی طور پر۔ تیسرا سلسلہ لکھیے، شکایات منکرین۔ دلائل کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ دلیل کی 4 قسمیں ذکر کی گئی۔ نمبر 1 دلیل عقلی، نمبر 2 دلیل عقلی مع اعتراف الخصم، پھر دلیل عقلی کی 2 قسمیں آئی۔ نمبر 1 دلیل عقلی انفسی، نمبر 2 دلیل عقلی آفاقی، اور تیسری دلیل دلیل وحی، اور چوتھی دلیل دلیل نقلی۔ اس کے بعد تفصیلات بھی آ گئی۔ تیسرا سلسلہ آئے گا قرآن میں، شکایات منکرین۔